السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ اس کو شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ اور سبسکرائب کر لیجئے۔ جناب، بات وہی چل رہی ہے جنگ کے حوالے سے۔ اس وقت وہ کمبخت مودی جو ہے ایسا دماغ میں بیٹھا ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ پتہ نہیں غلاظت کا ڈھیر، بدبودار انسان ایسا آیا کہ میں نکل نہیں پا رہا ہے۔ لیکن چلیں کوئی نہیں، ہم بھی اس کی واٹ لگاتے رہیں گے۔ اس نے کیا سمجھا تھا یہ پاکستانی قوم کو دبا لے گا؟ اس کا تو ہر ایک بچہ دشمن ہے اس ٹائم، جو کہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ میں پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہندوستان کے جو فوجی ہیں، ان کے اوپر جو ہے RSS کے غنڈوں نے حملہ کر دیا ہے اور انہوں نے فوج کی بے عزتی کرنا شروع کر دی ہے۔ صحیح کی، اور اتنی بے عزتی ہو رہی ہے، اتنی بے عزتی ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اور وہ مار رہے ہیں، RSS کے غنڈے اپنے فوجیوں کو مار رہے ہیں۔ اب بتائیں جو کوئی بات ہے؟ اپنے فوجیوں کو کوئی مارے کرے؟ تو بہرحال چلو اچھا ہے، فوجیوں کو مارے تو صحیح، پتہ لگے ان کے پورے ملک کو، تو پتہ لگے کہ یہ جو RSS کے یہ گجراتی غنڈے جو ہیں RSS کے، یہ ہندوتوا کے چاہنے والے، ان کی قلعی تو کھل کے آئے۔ آپ سچی پوچھیں، خدا کی قسم، سن 1947 سے لے کر اب تک پاکستان نے ہندوستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ اس 14 15 20 سال کے اندر جو ہے یہ RSS نے پہنچایا ہے۔ اصل میں یہ تو ہیں ہی ناتھو رام گاڈسے کی اولاد۔ باپو کے قاتل ہیں مہاتما گاندھی کو، انہوں نے تو شوٹ کیا تھا، انہوں نے تو مارا تھا۔ اور یہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ ایک الگ منفرد ڈگر ہے ان کی، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جوتا گو میں بھگویا، ایسے یوں گو میں بھگو کے، اور دے 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 مودی کے، دے مودی کے، دے ہندوستان کے، دے ہندوستان کی عوام پہ، دے اویسی کے منہ کے اوپر۔ اس نے کہا کہ ایپل والوں سے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ ہندوستان میں کوئی بھی کاروبار کریں، فیکٹری لگائیں، کچھ بھی لگائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ امریکہ میں فیکٹری لگائیں۔ اور بات اس کی بڑی معقول ہے، چونکہ ساری انڈسٹری، اب دیکھیں نا برطانیہ میں کیا ہوا، برطانیہ کی ساری انڈسٹری ختم ہو گئی۔ جب ہم آئے تھے تو یہاں ہر جگہ جگہ فیکٹریاں تھیں، جگہ جگہ کاروبار تھے۔ اب انہوں نے کیا کرا، سارا وائنڈ اپ کر کے کوئی کہیں لے گیا، کوئی ہندوستان لے گیا، کوئی چائنا لے گیا، کوئی کہیں لے گیا۔ تو یہاں بڑی بڑی جو فیکٹریاں تھیں وہ خالی پڑی ہیں، اور ان کے اندر اب گھر بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں۔ تو یہ کہ جب تک آپ اپنے ملک کو ترقی نہیں دو گے، میں ایگری ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، بالکل صحیح کر رہا ہے، چاہے وہ چائنا سے کرے، کسی سے بھی کرے، اپنے ملک ترقی پہلے دینا چاہیے اپنے لوگوں کے۔ تو یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ان کو اصل میں بڑا ظلم ہو گیا ہے ان بھارتیوں کو، کہ جی ہم یوں، بھارت ہمارا یہ، ہمارا یہ۔ اللہ دیکھیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں، غرور پسند نہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آنن فانن ان کی جو بے عزتی کی ہے، اور جو ہمارے جہازوں نے جو کام دکھایا ہے، ایئر فورس نے الحمدللہ، اور جو مجاہدین نے، اور جو لڑنے والے ہمارے غازی ہیں، اور جو ہمارے یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے، انہوں نے جو کام دکھایا ہے، کمال کر دیا۔ آج دنیا میں تھو 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 ہو رہی ہے، کس کے اوپر؟ اس مودی کے اوپر۔ بڑا سختی سالی ہے نا، سینہ 56 کا ہے اور وہ 14 کا ہے، سمجھ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں۔ سمجھدار تو آپ ویسے ہی ہو، میری زبان کو سمجھے کرو، ویسے ہی نہیں بول دیتا میں۔ وہ ایک کہنے لگا، وہ ایک لڑکے کا دکھا رہے ہیں بار بار، ماشاءاللہ وہ بڑا پیارا بچہ ہے، محمد کیف۔ میں تو اگر حکومت پاکستان تک میری آواز پہنچے، کبھی اس کو ویزے کی ضرورت ہو، بھائی پہلی فرصت میں اس کو ویزا دیں پاکستان آنے کا۔ اس نے کہا کائے کو کہ ہم مرد آباد، ہم تو زندہ آباد کہیں گے پاکستان کو۔ مطلب مسلمانوں کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہیں۔ اب میں بہت بغور مطالعہ کرتا ہوں، چونکہ ہمارے والدین جو ہے وہ خود ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے 1947 میں،
تو ہمارے تو رشتہ دار رہتے ہیں ہندوستان میں. تو میں بڑا غور سے مطالعہ کرتا ہوں کہ یہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ جو ہمارے رشتہ دار آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں اور کس طریقے کا ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ رہتا ہے. تو میں بڑا بغور مطالعہ کر رہا تھا، تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے منہ میں ڈالا. ابھی کل رات کی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ کو بڑی بری طریقے سے بے دردی سے مارا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ پاکستان جنگ جیت گیا اور یہ ہندو جو ہے جنگ ہار گئے. اور اس بڑے بزرگ کو اتنی بری طریقے سے ڈنڈوں سے مار رہا تھا وہ خبیث ہندوتوا کا چاہنے والا، وہ RSS کا غنڈہ، کہ میں بتا نہیں سکتا. تو بہرحال اب مسلمانوں کو آنا پڑے گا میدان میں. اگر ڈر کے رہو گے مسلمانوں تو پٹتے رہو گے اور کچھ بھی نہیں جائے گا. جب دو چار ننگ پنے اپنے دکھاؤ گے تو پھر صحیح ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، کوئی بیوی اگر کہیں بیاہ کے آتی ہے کسی کے گھر میں، اگر وہ بھیگی بلی بن جائے تو پھر تو سارے محلے کی وہ رکھیل ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ سارا محلہ جس کا جی چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کھیلتا ہے اس کے ساتھ. کوئی بھابھی پانی دے دے، کوئی یہ کھانا بنا دے، یہ میری ساڑی کو ٹانکا لگا دے، میری اس کو ذرا میک اپ کر دے، یہ کر دے. اور لیکن جو ننگی ہوتی ہے نا، جو ننگ پنے دکھاتی ہے، اس سے سب بھاگنا ہے، بھیا یہ تو پھجیتا، اس پھجیتے سے جان چھڑاؤ، اس پھجیتے سے جان چھڑاؤ. تو مودی تو یہ پتہ نہیں ہم کتنے پھجیتے ہیں. ہم پاکستانی، ہم ایک نمبر کی چراندی ہے. ایسی چراند پھیلاتے ہیں گلفام چاچا کی طرح. اگر تجھے گلفام چاچا کا پتہ لگ جائے تو بھی کان پکڑ لے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے اتنے بڑے چراندیے سے پنگا نہیں لینا ہے. چلتے چلتے تیرے کو جو ہے ایسی انگل کرے گا گلفام چاچا کہ تو بھی یاد رکھے گا، یاد تیری ایسی کی تیسی، تو پاکستانیوں سے پنگا لے گا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں. کل ایک کلپ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں دبئی میں، اور وہ عورتیں بال کھول کھول کے ایسے ایسے ناچ رہی ہیں، یوں کر کر کے، جیسے وہ گائے نہیں کرتی، یوں کر کر کے البا امبا ایسے کر کر کے. تو وہ گائے کی طرح. تو میرے خیال میں وہ جھوٹا کلپ ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، چونکہ آج کل AI جو ہے اس میں بڑا ماہر ہے، اور یہ کام جو ہے اسرائیلی بھی کر سکتے ہیں، یہ کام ہندو بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ہندوؤں کی آج کل ہٹی ہوئی ہے عربوں سے، چونکہ عربوں نے جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا جنگ میں. اچھا کہنے لگے جی ہم ترکی کا وزٹ بند کر دیں گے. کل رات کو میں ہندوستان کا دیکھ رہا تھا، غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ترکی صاف ستھرا ملک، آذربائیجان صاف ستھرا ملک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کا وزٹ نہیں کریں گے. نہ کر. اچھا جی آ جائیں. میں نے بتایا نا میرا موضوع مودی ہے، چھوڑوں گا نہیں مودی کو اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا. چائنا نے جو ان کا علاقہ ہے، کیا نام ہے اس کا، نام ذہن سے نکل رہا ہے، جو تبت کے سائڈ پہ ہے، تو اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا اپنا علاقہ. اب ان کی جو ہے لینے کی دینے پڑے ہوئے ہیں، اب ان کی ہوا کھسک رہی ہے، کیا کریں. صحیح ہے. تو بھائی دیکھیں وہ علاقے تو ہیں ہی چائنا کے، یہ تو ہم بھی کہیں گے، چونکہ انگریزوں نے جب لڑائی لڑی تھی، جب چائنا کمزور تھا تو چھین لیا تھا زبردستی. تو اب تو ان کا علاقہ ہے، ان کو دینا پڑے گا، کسی بھی قیمت پہ دینا پڑے. تو بہرحال چائنا جو ہے بہت خوش ہے. چائنا کے میزائل بک رہے ہیں، چائنا کے جہاز بک رہے ہیں. چائنا پاکستان، دیکھیں میرے پہلا جو ویلاگ، دوسرا یا تیسرا جو بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ پاکستان نے اٹیک کیا تھا، اٹیک نہیں کیا تھا، ریٹیلیٹ کیا تھا، جواب دیا تھا. تو میں نے کہا تھا دیکھیں، مانا کہ J-10 ہیں، مانا کہ اس کے PL-15 میزائل کام کر رہے ہیں، مانا چائنا دے رہا ہے، لیکن میں نے کہا تھا دیکھیں یہاں لڑنے والوں کا جذبہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہم مریں گے، ڈو اینڈ ڈائی والے مشن پہ تھے، جن کی خواہش یہ تھی کہ مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی. تو ان لڑکوں نے، ان بچوں نے کیسا کام دکھایا الحمدللہ. اب میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اکارڈنگ ٹو مائی اسیسمنٹ، کم سے کم بھارت جو ہے نا، بھارت وہ کم سے کم 30 سال پیچھے چلا گیا. 30 سال بھارت کو چاہیے کھڑا ہونے کے لیے. 30 سال میں تو چائنا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ چائنا کی برابری کرنے نکلے تھے 30 سال میں. تو
آپ دیکھیں اتنی مار، اتنا بےغیرت یہ ہمیں دشمن ملا ہے، ہمارا پڑوسی، بتا نہیں سکتے، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی سازشیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا کبھی ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہندوؤں پہ، یہ بڑے سازشی ہوتے ہیں، یہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ اب چونکہ ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں نا ہندوستان کے اندر، میرے والد صاحب یہ، اور میں بھی ہندوستان گیا تھا، میں بھی اپنے رشتہ داروں سے مل کے آیا، دیکھا۔ مشاہد حسین سید اس دن بتا رہے تھے کہ اس ہندو نے میرے گلاس میں پانی نہیں پیا، ایسے ہی جب ہم گئے تو یہ وہاں پہ اس کو پانی پوری پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کو پانی کے بتاشے ہاضمے والے یا گول گپے بھی کہتے ہیں ہم۔ ہمارے یہاں محمد بھائی آتے تھے، دلی کے تھے وہ بیچارے، دلی سے ہجرت کر کے کراچی آئے تھے، تو وہ بیچتے تھے سونٹ پانی کے بتاشے ہاضمے والے، تو ہم پیتے تھے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کمبخت خبیث، وہ اپنی چھبڑیاں لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ پورا ہاتھ لیتا ہے، وہ پانی کے اندر گھسیڑ کے ایسے یوں نکال کے، اور تمہارے پتا ہوتا ہے پتے پہ رکھ دیتا ہے، لو کھا لو۔ ابے کوئی ہائیجینک نہیں، تو نے پتہ نہیں ہکے چوتڑ دھوئے بھی ہیں نہیں، تو نے ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے، تیرا معیار کیا ہے، تیرا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مسلمانوں کو تھرڈ کلاس سٹیزن استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم چائے پینے گئے، ہمارے برتن الگ رکھے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ کرا تھا کہ وہ پتہ نہیں کلڑ سا بنایا ہوا تھا مٹی کا، اس میں پیو اور اس کو توڑ دو، پھینک دو، ختم ہو گئی۔ یہ تو یہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹوٹ انگے پاکستان ٹوٹ گیا، یہ او بھائی پاکستان کہیں نہیں جانا تھا، یہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے کیا ہے، آپ نے جو نفرتیں پھیلائیں۔ اور میں پنجابی زبان سے میں بڑا متاثر ہوں، اور پنجابی پہ میں بڑا اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو بتائیں پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر 2 کنویں ہوتے تھے، اگر ایک سکھوں کا کنواں ہے تو سکھ پانی پیے گا، مسلمان کے کنویں سے پانی پیے گا، ہندو کے کنویں سے پانی پیے گا، مسلمان کے کنویں سے پانی پیے گا۔ اور اگر کسی کے پاس کنواں نہیں ہے مسلمان کے پاس، وہ لینے جائے گا تو اس کو شودروں کی طرح ایسے اوپر سے ڈال کے پانی دیں گے۔ تو دلوں میں نفرتیں تو تم نے پیدا کی ہیں، جبکہ ہم لوگوں نے نفرتیں پیدا نہیں کی ہیں۔ اچھا جی، یہ تو سلسلہ چلا تھوڑا سا، اب آ جاتے ہیں، آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سب یوم تشکر منا رہے ہیں، نہ صرف پاکستانی بلکہ ٹرکش بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ہمبل رہنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہے۔ تو بہرحال میں ایک بات بتا دوں اپنے بھائیوں کو کہ دیکھیں یہ بڑا مکار دشمن ہے، ہوشیار رہیں، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، یہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے سازش کرے گا، لیکن اس کی یہ لڑنے کی طاقت ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ گئی اس کی، اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ لڑ سکے، چونکہ فرانس نے بھی اس کو کہہ دیا کہ بھائی تیری وجہ سے ہماری مارکیٹ ڈاؤن گئی ہے، اب تو خرید ہم سے، اور کیا نام ہے اس کا، امریکہ از ناٹ انٹرسٹڈ۔ اسے پتہ ہے کہ مشین تو میری اچھی ہے F-35، لیکن کمبخت پیچھے چلانے والے بیکار ہیں۔ اب اللہ کی قسم کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ ایئر فورس کا کوئی طیارہ ٹریننگ کے دوران کسی وجہ سے گر گیا، اور ہمارے پائلٹ ایسے اللہ والے جاں باز ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آبادی پہ جہاز اڑ رہا ہے تو وہ اس کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگل میں کہیں ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پر آبادی کو نقصان نہ ہو، اور اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ اتنے ان کے ہاتھ روزانہ خبر آتی ہے، ابھی کل پرسوں بھی ایک ان کا جہاز گر گیا، وہ بیچارہ، وہ 2 پائلٹ تھے، وہ Su-30 میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے گئے غریب۔ تو ان کے بس کی نہیں ہے، ان کے بس کی ہے بس خالی ناچنا، بالی ووڈ کے اندر ٹمکے لگا رہا، بھائی یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا ہیرا ہوا۔ ابھی وہ پتہ لگ رہا کہ جی مودی سے کہہ رہا کہ جی وہ یہ جو سندور آپریشن کا یہ ہمیں پرمیشن دے دی جائے، ہم فلم بناؤ گے۔ ابے بنا لو بھائی، سندور کا ہم کیا کر رہا ہے، ہم سہاگرات بنا لیں گے، تم سندور بناؤ ہم سہاگرات بنا دیں گے، ہمارے پاس کمی ہے۔ وہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے جو سلطان رہی بھائی، جو ہے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔
سلطان رائی سے میری ملاقات ہوئی تھی یہاں BBC میں، انٹرویو میں نے کیا تھا ان کے ساتھ، تو بیچارے بڑے اچھے تھے. تو مجھے کہنے لگے یار، مجھ سے پوچھنے لگا آپ کہاں کے ہو؟ میں نے کہا کراچی کا. کہنا ہم بھی اردو اسپیکنگ ہیں. میں نے کہا آپ کیسے، آپ تو پنجاب میں رہتے ہو؟ کہنا نہیں ہم سہارنپور کے ہیں، ہجرت کر کے آئے تو ہم میاں والی چلے گئے، پھر میاں والی سے پنڈی کہیں چلے گئے تھے یہ لوگ. میں اچھا چلو ٹھیک ہے. اور یہی مجیب عالم کا تھا، وہ بھی میاں والی گئے، میاں والی میں رہے وہاں سے. اچھا دیکھیں بعد میں کہاں سے کہاں لے گئے بالی ووڈ سے. اچھا اب آ جائیں تھوڑا سا، دیکھیں 57 ممالک انکلوڈنگ پاکستان، لعنت، انکلوڈنگ پاکستان لعنت ہمارے جو حکمران ہیں ان کے منہ کے اوپر. غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کسی مسلمان ملک نے، کسی نے بھی کوئی امداد ابھی تک نہیں بھیجی. ہماری رفاہی تنظیمیں دے آر ڈوئنگ ویری بیسٹ، بہت اچھی، الخدمات، خدمت خلق اور پتہ نہیں کتنی تنظیمیں، لیکن ہماری حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. چائنا نے کل ڈراپ کیا ہے ایئر کے ذریعے، جہازوں سے سامان پھینکا ہے. مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ آج اس نے سامان پھینکا ہے، انشاءاللہ کل کو چائنا کی فوج بھی اترے گی. اور یہ میں جو ایک سینیریو دیکھ رہا ہوں کہ ٹرکی کا ادھر جانا، چائنا کا اور پاکستان کا، اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل نے بہت بڑی حماقت کی کہ کھل کے انڈیا کا ساتھ دیا. ناؤ ISI انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی. یہ کہتے ہیں موساد کی ایسی کی تیسی، اللہ کے حکم سے جو بات ISI کی ہے وہ بات ہی وکھری ہے، وہ گلی وکھری ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب فلسطین کا جو ہے فیصلہ ہونے والا ہے، چاہے آر ہو یا پار ہو، یہ بھی سلسلہ ہے. اسرائیل نے ہندوستان میں مدد کی، ہندوستان کے ناکارہ فوجیوں سے، ان کے ڈرون بھی نہیں چل رہے تھے تو اس نے اپنے ٹیکنیشینز بھیجے اور انہوں نے حملہ کیا پاکستان پہ. خیر الحمدللہ ہم نے اس حملے کو روک لیا. ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، جو کافی ریسرچ کے بعد مجھے پتہ لگا ہے کہ جب یہ اپنے ڈرون بھیج رہے تھے اور پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں آ رہا تھا، تو یہ ایک کنفیوز کا شکار ہو گئے، ایک بھونچکے سے ہو گئے کہ یہ آخر ہو کیا رہا. ہمارے ڈرون جا رہے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں رہے، نہ ان کا اینٹی ایئر کرافٹ چل رہا ہے، نہ کچھ چل رہا ہے. تو ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ کوئی بڑی پاکستان آرمی نے کوئی تیاری کر لی ہے، اور ان کے دلوں میں خوف تھا. اور وہ جس ٹیکنیک سے ہم گرا رہے تھے ان کو، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں میں اور دماغ میں ڈال سکتا ہے. اصل میں ہندوؤں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر سپیریئر، ان سے بڑی اچھی قوم کوئی نہیں ہے. دے نو ایوری تھنگ. کہتے جی جیرو جو ہے، اگر ہم جیرو نہیں دیتے تو میتھمیٹکس نہیں بنتا. اچھا بھیا پتہ نہیں تم نے جیرو کہاں سے دے دیا، پتہ نہیں کہاں سے دے دیا. جیرو انہوں نے دیا جی. ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ جیرو انہوں نے دیا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ الجبرا جو ہے وہ مسلمانوں نے دیا ہے، بڑے بڑے جو میتھمیٹیشین تھے وہ مسلمان تھے، دنیا کا نقشہ ناپ کے مسلمان سائنسدانوں نے دیا. ہم نے تو یہ پڑھا بھائی، ہم نے تو یہ پڑھا یہ جو ہوائی جہاز ہے اس کی پہلی ایجادات جو ہے مسلمانوں نے شروع کی اسپین کے اندر. یہ جو کیمرہ ہے، یہ کیمرہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، ہم نے یہ سنا ہے. یہ گھڑی جو ہے، گھنٹہ گھڑیال، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، ہم نے یہ سنا ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ پہیہ جو ہے، مطلب ان مسلمانوں کی ایجاد نہیں، لیکن اس میں ان میں بڑا انہوں نے رول ادا کیا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جی مسلمان جہاں پہ بھی نکل جاتے تھے ملک فتح کیے بغیر نہیں آتے تھے. ان کو یہ ہو گیا کہ جی ہم سپیریئر ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم ڈھمکانے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اتنے ہی سپیریئر ہوتے تو 1000 سال مسلمانوں کے غلام نہیں ہوتے ہندوستان میں، اور 200 سال انگریزوں کے غلام نہ ہوتے. یہ تو بھگوان نے پتہ نہیں تمہیں کیسے دیا کھا کے ہندوستان دے دیا ہے، اور وہ بھی ابھی 80 سال ہوئے تو تم نے اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے.
پتہ نہیں اگلے 80 سال میں کتنی ٹوٹے گا، ہمیں کیا معلوم۔ اچھا جی، چلتے چلتے بس ایک آخری خبر اور میں یہ شامل کر لوں کہ کل انہوں نے ہندوستان میں گوشت والوں کی دکانوں پہ اور حملہ کیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ تصاویر موجود ہیں، وہ ویڈیو موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ جہاں پر بھی میرا یہ پیغام جا رہا ہے، اسپیشلی میں قریشی لوگوں سے مخاطب ہوں، گوشت والوں سے، اسپیشلی ہندوستان میں، کہ بھائی آپ اپنے اوزاروں کو تیار رکھیں، اور جو بھی آپ کے اوپر حملہ کرے، کچھ کرے، لابتے جائیں۔ بس آپ نے کمیلا وہیں کھول دینا ہے اور لابتے جائیں، انہیں چھوڑنا نہیں ہے، چونکہ یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ آپ کے نبی کے دشمن ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ کلمے کی بے حرمتی کی انہوں نے، بھائی تم پاکستان کے جھنڈے پہ چلو، ہمارے ایسی کی تیسی، ہمیں کیا اس سے، لیکن انہوں نے کلمے کو پاؤں تلے روندا ہے، انہوں نے اللہ کے کلمے کی انسلٹ کی ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی انسلٹ کی ہے۔ تو مسلمانوں تیار ہو جاؤ، یہ وقت آ گیا ہے۔ اگر ابھی بھی نہ سمجھو گے تو پھر پچھتاؤ گے، پھر کچھ نہ، جب چڑیاں چگ گئی، اب کاہے پچھتاوے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، سمجھ آئی، سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ تمہارا نظام تباہ کر دیا انہوں نے، تمہاری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، یہ وقف بل لا کے انہوں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، ایک میت پڑی ہے، میرے خیال میں کوئی 12-14 گھنٹے ہو گئے، اس کو دفنانے نہیں دے رہے تھے RSS کے غنڈے۔ اب تمہاری میتوں کو بھی جلایا جائے گا۔ مسلمانوں اٹھ جاؤ۔ وہ دیکھو، وہ کرنیل صوفیہ قریشی، وہ کسائی کی بیٹی جو ہے، وہ کیسا وہ مٹک مٹک کے آئی تھی یوں کر کر کے، دیکھا غداری کا انجام دیکھا۔ آج انہی ہندوؤں نے تمہاری ایسی کی تیسی کر دیا۔ اچھا، جو اچھے ہندو ہیں نا، وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہوں گے ہاں یہ آدمی بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہندوستان سے پاکستان کبھی الگ نہیں ہوتا اگر تم اپنی لبڑیا کا قابو میں رکھتے ہیں۔ چلیں، بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں نے سبھی کچھ کور کر لیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بھائی، اس پروگرام کو شیئر کر دیا کریں، اپنے لوگوں کو، دوستوں کو بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو پھر میرے پاس ایک کی آ جائے گی کہ پھر میں لائیو آپ سے مخاطب ہو سکوں گا، چاہے 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ لیکن ابھی تک وہ کی کھولنے کے لیے مجھے 1000 سبسکرائبر چاہیے۔ جب وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد وہ مجھے کی دیں گے کہ بھئی اب آپ لائیو جو ہے ٹیلی کاسٹ یا براڈ کاسٹ کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔